دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ رنگت کی سیاہی دور کرنے کے لیے انار کے رس میں دہی ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ نئے جوتے سے پڑنے والے آبلے پر رات کو انڈے کی سفیدی لگا دیں۔ پسے ہوئے تل اور شہد کا مرہم بنا کر یہ مرہم ہر قسم کے زخم پر لگائیں۔ قبض کے لیے تھوڑی سی ہینگ رات نیم گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ آنکھوں کی ہر قسم کے مرض کے لیے بالائی کی پوٹلی بنا کر آنکھوں پر رکھیں۔ آٹے کو خمیر ہونے سے بچانے کے لیے گوندے ہوئے آٹے پر گھی لگا کر رکھیں۔ سر درد کے لیے پیاز پیس کر ہاتھوں اور پیروں کے تلووں پر لیپ کریں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے آملے کا اچار کھائیں۔ اٹھرہ کی بیماری میں دھماسا بوٹی کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ صبح شام خالی پیٹ کھائیں۔ دانت کے درد کے لیے لہسن کے رس میں روئی بھگو کر دانت میں رکھیں۔ لوگ چاہے تو کچی پالک کا شربت بنا کر پئیں۔ کان میں پانی پڑ جائے تو الٹے پاؤں چلیں، پانی نکل جائے گا۔ ہاتھوں سے سبزی کاٹنے کی بو آتی ہے تو ٹوتھ پیسٹ مل کر ہاتھ دھو لیں۔ منہ کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے پانی والے پھل زیادہ استعمال کریں۔ غسل سے پہلے پاؤں کے ناخنوں پر تیل کا مساج کریں، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کچے سیب کے رس میں نمک ملا کر پی لیں، کیف فوراً رک جائے گی۔ کالی مرچ اور سندل پاؤڈر ملا کر چہرے پر لیپ کریں، چند دن کے استعمال سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹماٹر ہونٹوں پر رگڑیں۔ فرنیچر پر دیمک لگ جائے تو صاف کر کے آیوڈیکس لگائیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے پانی میں نمک اور کھانے کا سوڈا ملا کر غرارے کریں۔ ہاتھوں و پیروں کی صفائی کے لیے پیسی ہوئی دار چینی، لیموں کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر لگائیں۔ ایک گلاس دودھ میں 7 دانے انجیر اور 10 دانے کشمش ڈال کر پکائیں۔ روزانہ یہ دودھ پینے سے غنودگی ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز پر کالی مرچ لگا کر نہار منہ کھانے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جوؤں کے خاتمے کے لیے ارکے پودینہ میں صابن ملا کر سر دھو لیں۔ مٹی کی ہانڈی میں سب سے پہلے گڑ والے چاول پکانے سے ہانڈی جلدی نہیں ٹوٹتی۔ دل کے دورے کے لیے روزانہ 2 چھوٹی الائچی کھائیں، دل کا درد نہیں ہوگا۔ اگر دہی زیادہ کھٹا ہو تو تھوڑا سا دودھ ملا دیں۔ کریلوں کا پانی پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اور پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ ہچکی آ رہی ہے تو لونگ کھا لیں۔ اگر کسی کو فالج ہو جائے تو جنگلی کبوتر کی یخنی بنا کر 8 دن تک پلائیں۔ بچے کو قبض ہے تو انگور کا رس پلائیں۔ بالوں کی نوکیں کاٹنے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بخار کے لیے توری کی سبزی پر کالی مرچ لگا کر کھائیں۔ حمل کے دوران سنگترے کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ پیشاب کی بندش کے لیے کیلے کی جڑ کا رس دیں۔ مکئی کی روٹی کھانے سے پھولا ہوا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ملیریا ہو جائے تو لیموں سینگ کر کالی مرچ لگا کر چاٹیں۔ چہرے پر داغ ہے تو کاڑوے بادام پیس کر چہرے پر لیپ کریں۔ انگور کا رس شہد میں ملا کر صبح شام استعمال کریں، لیکوریا ختم ہو جائے گا۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے جامن کا سفوف صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ برف کی ٹکور کرنے سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو ناریل کے تیل میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر مالش کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض ناریل نہ کھائیں۔ سنگترے کے چھلکے کا دھواں دینے سے مچھر گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ملیریا کے مریض کو دن میں 2 مرتبہ سبزی کا سوپ پلائیں۔ تیزابیت دور کرنے کے لیے گریپ فروٹ کا زیادہ استعمال کریں۔ آم کھانے کے بعد جامن کھانے سے آم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو جامن خوب کھائیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اروی ایک مردانہ سبزی ہے، مردوں کے لیے طاقت کا خزانہ ہے۔ سارا دن تر و تازہ رہنے کے لیے، پرسکون نیند کے لیے، تھکاوٹ سے نجات کے لیے یہ کام کریں۔ غسل کریں، تولیہ استعمال نہ کریں۔ ہتھیلی پر چند قطرے تیل کے ڈال کے، کوئی بھی تیل ہو، ہلکا دونوں ہاتھوں پر ملیں اور اس سے تمام جسم پر ملیں۔ ایک قسم کی مالش کر لیں۔ سینے پر، بغلوں کے اندر، پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے، رانوں پر بھی۔ تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بقول سقراط میں حیران ہوں کہ میت کو نہلاتے ہیں تو یہ اٹھ کیوں نہیں جاتا؟ پانی میں زندگی ہے۔ انشاءاللہ فٹنس اور چست رہنے کے لیے، سستی دور بگانے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ جسے ایگزیما ہو، ناخن گر جاتے ہوں،
جلد کا ٹکڑا گر جاتا ہو، کٹس پڑتے ہوں، کٹس پڑنے سے سردیوں میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جلد سردیوں میں سکڑتی ہے، پودینہ دیسی لے لیں، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور دہی پودینہ اور دہی ملا لیں۔ پودینہ زیادہ ہو اور دہی کم ہو، چمچ سے کھائیں، کھانے کی جگہ پہ کھائیں۔ اگر چند ہفتے ایسا کر لیں تو زندگی بھر کے لیے ایکزیما جلدی بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ۔ کان بہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان کا ریشہ بلغم اندر اٹک جائے، کھانسی ہو، بلغم ہو، ریشہ ہو، نزلہ زکام ہو، فلو ہو، موسمی اثرات ہو، اس کے لیے اگر کوئی دوائی لیتا ہے جس کی وجہ سے بلغم اندر خشک ہو جائے، اس کے بعد اندر انفیکشن پیدا کرے اور اس انفیکشن کے لیے ہم پھر گولیاں کھاتے ہیں اور دوائیوں سے مسئلہ ختم ہوتا نہیں۔ اس کا حل یہ ہے، اس کے لیے اول تو اطرخدوس کسی بھی دواخانے کا 1 چمچ صبح شام، دوسرا ہرڑ کا مربع استعمال کریں، 3 ہرڑ صبح اور 3 ہرڑ شام گرم دودھ کے ساتھ، تیسرا تمباکو کو لے 10 روپے کا، اسے جلا دیں، اس کی راکھ زیتون کے تیل میں ملا لیں، 3 دفعہ ڈالیں، چند قطرے اور آہستہ آہستہ ملیں۔ کان بہتا ہو، بدبو ہو، اس میں بہراپن ہو، اس کے لیے کچھ عرصہ یہ تینوں کام کریں، اللہ رب العزت کی کرم سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر کھیلنے میں اکثر موچ آ جاتی ہے، کھیل کود کے دوران موچ آ جاتی ہے، پیروں میں کئی دن سوجن رہتی ہے اور ہلا بھی نہیں جاتا، جسم پر حادثات کے چھوٹے ہو، مار کی ہو، چوٹوں کے اثرات ہو، اس کی تکلیف ہو، موچ ہو، پٹھا پھول گیا ہو، کچھ گیا ہو، شولڈر وغیرہ فریزر ہو گیا ہو، 2 کام کریں، انشاءاللہ سب کا علاج ہے۔ موچ کے لیے 1 ہلدی اور تل کا تیل بہت زبردست ٹانک ہے۔ دوسری چیز ہے جی ہلدی اور پھٹکڑی کو توے پر پول کر دیں اور ہلدی ثابت لیں، پیسی ہوئی نہ لیں، دونوں کو باریک پیس لیں اور دونوں کی کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح، 2 دوپہر اور 2 شام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ طاقتور ہو تو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں۔ سفید زیرہ اور پودینہ، بس پودینہ سبز ہو، خشک ہو تو بھی چل جائے گا، دہی میں ملائیں، ہلکی کالی مرچ ضرور ڈالیں، ہر کھانے کے بعد 1 پیالی کھا لیں۔ اگر یہ کھائیں اور باقی معدے کے ادویات نہ کھائیں تو اس غذائی نسخے کی برکت سے معدہ لاجواب صحت مند ہاضمہ ہو جائے گا، بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، طبیعت میں چستی اور ریلیکسیشن ہوئے گی انشاءاللہ۔ گنج پن کے لیے نسخہ پیش خدمت ہے جی، کڑوا سرسوں کا تیل اور اس کے ہم وزن بادام کا تیل، دونوں کو مکس کریں، اس تیل کو مسلسل لگائیں، کچھ عرصے لگاتار لے کریں، بال اگیں گے، جو بال مس ہیں، گر رہے ہیں، گنجا پن پیدا ہو رہا ہے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ رب العزت کے کرم سے۔ جھرکان کے مریض توجہ ہو جی، ثابت لیمو لے لیں، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیجئے، بھیج چھلکے سمیت، اسے پانی ڈال کر خوب شیک کریں، شہد بھی اس میں ڈال دیں۔ یہ مشروب بڑوں کے لیے 1 لیمو صبح، دوپہر، شام، اور بچوں کے لیے 1 لیمو روزانہ، تھوڑا تھوڑا سارا دن پلائیں، انشاءاللہ چند دن میں یرکان، اس کی علامات، کمزوری، خون کی ختم، گرمی، خون کی کمی ختم ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شکریہ۔